یہ ساری تفصیل میں کیوں بتا رہا ہوں کہ یمن کے یہ جو 4 بادشاہ 72 سالوں میں گزرے ہیں، ان میں دوسرا بادشاہ تھا ابرہہ، پہلا بادشاہ تھا اریاط۔ اریاط جو تھا، اس نے باقاعدہ طور پر جنگ لڑ کر یمن کی حکومت چھینی تھی۔ ایک بادشاہ تھا یمن کا جس کا نام تھا یوسف ذو نواس، اور وہ یہودی تھا، اور کیسر روم سے لشکر اس نے مانگا، اور اپنا لشکر بھی 70,000 سپاہیوں کا، جس لشکر کے فوج کے کچھ حصے کا افسر ابرہہ تھا۔ اور انہوں نے جس وقت حملہ کیا یوسف ذو نواس پر، تو یوسف ذو نواس مر گیا، اور انہوں نے آل حبشہ نے یمن کی حکومت چھین لی اور وہاں اپنا قبضہ قائم کیا۔ تو آل حبشہ کا پہلا بادشاہ جو یمن پہ حکومت کر رہا ہے، اس کا نام تھا اریاط، اور ابرہہ بڑے عرصے تک اس کے ساتھ حکومت میں چلتا رہا، اس کے ماتحت ہو کر۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ابرہہ جو کہ خود حبشی تھا، اس کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی، حالات کشیدہ ہو گئے، اور اب ان کی آپس میں جنگ ہوئی۔ ابرہہ بنیادی طور پر مکار اور 2 نمبر قسم کا آدمی تھا اور عیاش تھا۔ اریاط نے جب حملہ کیا تو ابرہہ کے ناک کٹ گئی اور ہونٹ کٹ گئے، تو ابرہہ کے غلام نے جوابی حملہ اریاط بادشاہ پر کیا اور وہ مر گیا، اور اس طرح ابرہہ یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ یمن کا جو بھی بادشاہ تھا، یہ دراصل ایک گورنر ہوتا تھا۔ حبشہ کے جو بڑے بادشاہ یا گورنر تھے، ان کے ماتحت، اور وہ کیسر روم کے نیچے تھے۔ تو جس وقت ابرہہ نے یہ قبضہ کیا اریاط کو قتل کر کے، تو اس نے فوری طور پر یہاں سے خط لکھا حبشہ کے بادشاہ یا گورنر کو، اور وہ نجاشی تھا، اور کہا کہ میں آپ کا نائب ہوں، آپ کے ماتحت ہو کر یمن میں حکومت چلاؤں گا اور کلیسا کی حفاظت کروں گا۔ اس طرح اس نے خوشامدی خط لکھ کر اس کو اعتماد میں لے لیا، اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ ابرہہ شیطان تھا، مکار، عیاش اور 2 نمبر آدمی تھا، اور اس نے ایک کام کیا، اس کی حکومت بھی بڑی عرصہ رہی۔ اس کو کہتے ہیں ابرہہ اشرم، اشرم کہتے ہیں نک کٹا، کیونکہ اریاط بادشاہ نے حملہ کر کے ناک بھی کاٹ دیا تھا، تو ابرہۃ الاشرم بھی اس کو تاریخ میں کہا جاتا ہے۔ تو ابرہہ نے اپنے ذہن میں یہ بات ایک سوچی کہ جو یمن کا دارالحکومت ہے وہ ہے صنعاء، تو میں کیوں نہ ایک ایسا گرجا بناؤں اتنا عظیم الشان کہ کیسر روم بھی خوش ہوگا، اور اس طرح دنیا میں کلیسا کا نظام بھی باقی رہے گا۔ اور وہ عرب لوگوں کے خلاف تھا، اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ ہے، بیت اللہ، اس کا طواف ہوتا ہے، اور میں ایک ایسا عبادت خانہ صنعاء یمن میں بناؤں گا جو اس سے بھی زیادہ اچھی عمارت اور بڑی ہوگی، اور لوگ عرب ادھر آ کر اس کا طواف کریں۔ تو خانہ کعبہ کو زیرو کرنے کے لیے اس ابرہہ نے صنعاء یمن کے اندر ایک گرجے کی تعمیر کا آغاز کیا۔ تو جتنے کرسچن تھے وہ تو سارے اس کے حامی تھے کہ یہ بڑا عظیم کام کر رہے۔ اور اسی یمن میں کسی دور میں ایک ملکہ گزری ہے، آل سبا کی جو حکومت 800 سال رہی، اس میں ایک ملکہ بلقیس، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس کا تخت جنوں کے ذریعے یا فرشتوں کے ذریعے یا اسم اعظم کے ذریعے اٹھوا کر اپنے ملک میں آنن فانن پہنچایا تھا، اور یہ بلقیس مسلمان ہو گئی تھی، اور اس کا جو محل تھا اس وقت
دنیا کی تاریخ میں ایک نایاب ترین عمارت اور مہنگی ترین تعمیر تھی۔ سونا، چاندی، سنگ مرمر، لکڑی، دنیا کی ہر مہنگی چیز وہاں لگی تھی۔ ابرہہ نے گرجے کی تعمیر کے لیے بلقیس کے محل کو اکھاڑ دیا، سارا سونا چاندی وہاں سے اکھاڑا اور گرجے میں لگایا، سنگ مرمر اکھاڑ دیا، لکڑیاں اکھاڑ دی۔ اس طرح یمن کے اندر بھی اس کے خلاف ایک فضا بن گئی۔ جو مختلف قبائل تھے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہے، تم نے اس تاریخی چیز کو کیوں ملیا میٹ کیا ہے؟ بہرحال اس نے کر لیا یہ کام، اور جب کئی سال لگے اس کی تعمیر کو تو اس نے یہ کہا تھا یہ میں اس لیے تعمیر کر رہا ہوں کہ یہ جتنے مسلمان مکہ میں جا کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں یہ وہاں سے ہٹ کر یمن میں آئیں اور یہاں عبادت کریں۔ گویا کہ یہ دنیا میں عیسائیت کا پرچار چاہتا تھا اور اسلام کا خاتمہ چاہتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ابھی تک ولادت نہیں ہوئی تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 5 صدیوں بعد کا واقعہ ہے، اور ابرہہ عرب کے خلاف اور مکہ اور بیت اللہ کے خلاف جو عزائم رکھتا تھا وہ وقتاً فوقتاً باتیں کرتا تھا، تو عرب کے لوگوں کے اندر بھی جتنے قبائل تھے بیت اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ان میں ایک آگ لگ گئی۔ تو ایک قبیلہ ہے بنو کنانہ، اس کی ایک ذیلی شاخ ہے، اس کا ایک شخص جہاں سے اٹھا اور یمن میں دارالحکومت صنعاء میں جا کر اس نے اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے میں بڑا پیشاب کر دیا، گویا کہ پیغام دیا کہ ہم اس پر پیشاب کرتے ہیں۔ اور یہ اس عربی ایک شخص نے یہ حرکت کی۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا اس نے انتقام کا فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی صورت نہیں رکوں گا اور میں نے ہر حال میں خانہ کعبہ کو گرا دینا ہے۔ اس نے قیصر روم سے رابطہ کیا، ان کو بھی اطلاع دی، چونکہ یہ تو یمن کا گورنر تھا، ان کے نیچے تھا، حبشہ کے بادشاہ کے بھی نیچے تھا، ان کو اعتماد میں لیا اور ایک بہت بڑا لشکر یہاں سے تیار کیا، اور مختلف دستے تھے جنگجو کہ یمن سے سفر کرتے ہوئے ہم نے جزیرت العرب میں مکہ میں جا کر کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے لوگ، اور اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے، 13، اور عرب لوگ ہاتھیوں سے واقف نہیں تھے کیونکہ وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر تھے، اور تقریباً 60,000 کے قریب افراد ابرہہ لے کر چلا، اور اس کے قافلے کے اول دستے میں جو لوگ تھے وہ باقیوں سے پہلے کسی بھی علاقے میں داخل ہوتے، لوٹ مار کرتے، لوگوں کی پیسے لوٹ لیتے، حملے کرتے، قتل کر دیتے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس نے جو گرجا تعمیر کروایا تھا اس میں کئی سال لگے، اور اس نے یمن کے لوگوں پر جبر کیا اور جفا کی کہ ہر روز سورج نکلنے سے پہلے تم نے وہاں مزدوری کے لیے جانے، اور اگر کوئی شخص لیٹ ہو جاتا تو یہ اس کے ہاتھ کاٹ دیتا تھا۔ اس کی اس ظلم اور بربریت کی وجہ سے یمن کے اندر بھی نچلی سطح پر لوگ اس کے سخت مخالف تھے، لیکن طاقت اور زور اتنا تھا کہ وہ ڈرتے تھے، تو اس نے اس جذبے کے ساتھ انتقامی پوزیشن میں گرجا تعمیر کروایا، اور اب جب یہ حرکت ہوئی تو اب یہ عرب پر چڑھائی کے لیے نکل پڑا۔ اور کتابوں میں ہے کہ 2 مقامات پر عرب کے مختلف قبیلوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے سرداروں نے
جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ملعون بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہے تو مزاحمت کی اور راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر بات ہے یہ ایک منظم فوج تھی تو وہ ان کو روک نہیں سکے، اور وہ جو سردار تھے وہ گرفتار بھی ہو گئے۔ اسی طرح اس کا جو ہر اول دستہ تھا یہ چلتے چلتے مکہ میں بھی پہلے ہی داخل ہوا۔ انہوں نے آ کر لوگوں کے مویشی، بھیڑ، بکریاں، اونٹ سارے قابو کر لیے، ہر طرف ایک خوف کی پوزیشن پیدا کر دی تاکہ کوئی بندہ ہمارے سامنے ٹھہر نہ سکے اور ہم نے بیت اللہ کو گرانا ہے۔ مکہ کے سردار اس وقت جو تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا، اور یہ بیت اللہ کے متولی بھی تھے، خانہ کعبہ ان کے زیر انتظام تھا، اور پورے عرب میں عبد المطلب کی عزت تھی، ایک نام تھا ان کا بہت بڑا۔ اور یہ لوگ جب آئے مکہ میں، اول دستہ داخل ہوا تو جناب عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ قبضہ کر کے لے گئے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کون سا بادشاہ ہے جو شہروں کو لوٹتا جا رہا ہے اور مکہ میں بھی آ کر اس نے تباہی مچا دی۔ تو جناب عبد المطلب نکلے اور مکہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر لشکر رکا ہوا تھا، تھوڑی دیر سٹے کیا وہاں۔ جب اس کے فوجی پھر رہے تھے، عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے اونٹ کیوں پکڑ لیے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ آ رہا ہے، ابرا گورنر، اور اس نے بیت اللہ کو گرانا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیت اللہ میرا نہیں ہے، وہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کرے گا، لیکن اونٹ تو میرے ہیں، میرے اونٹ کیوں آپ لوگوں نے قابو کیے؟ انہوں نے عبد المطلب کو لیا اور ابرہ سے ملاقات کروائی۔ یہ سردار تھے اور چہرے پہ بڑی وجاہت تھی، لوگ ان کا بہت ادب احترام کرتے تھے۔ ابرہ سے ملاقات ہوئی، اس نے بڑی عزت سے بات کی کہ آپ مکہ کے سردار ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ بیت اللہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن اس کی عقل کے خلاف انہوں نے اپنے اونٹوں کی بات کی کہ میرے 200 اونٹ آپ کے لشکر نے ڈاکہ مار کر قابو کیے، وہ میرے ہیں، مجھے واپس کریں۔ اب ابرہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اپنے عبادت خانے کی کوئی فکر نہیں کہ میں ہزاروں کا لشکر لے کر اب اس کو ختم کرنے لگا ہوں، تو میں نے تو سوچا ہے آپ سردار ہیں اور مجھ سے بیت اللہ کی بات کریں گے۔ جناب عبد المطلب نے جواب میں فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے ان کی بات میں کرنے آیا ہوں، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں کوئی اور ہے، اور وہ خود اس کو بچائے گا۔ اس نے کہا کہ ان کے 200 اونٹ ان کو واپس کر دیں۔ اب جب یہ واپس آئے تو انہوں نے مکہ کے لوگوں کو کہا کہ اپنے گھر خالی کر دو، چونکہ وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اور ان فوجیوں نے بھی اعلان کیا کہ مکہ خالی کر دیں، کوئی ہمارے ساتھ مزاحمت نہ کرے۔ اور یہ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، دائیں بائیں پناہ لے لی، اور عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف پہنچے، بیت اللہ کے دروازے کی کنڈی پکڑ کے اللہ کے سامنے رونے لگ گئے، اور ہاتھ اٹھائے اور بہت روئے، اور بد دعا کی ان کے لیے کہ یا اللہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں نے تو یہ چھڑا لیے، یہ گھر تیرا ہے، اب تو نہیں چھڑائے گا تو یہ کیا کہیں گے خدا کمزور ہے۔ بس یہ دعا اس طرح مانگی کہ ان کو یقین تھا دعا قبول ہو گئی، اور یہ بھی پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ اور اللہ کی قدرت کہ ابرہ جب وہاں سے چلنے لگا تو میں نے بتایا کہ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے، جس میں جو بڑا ہاتھی تھا ابرہ خود اس پہ سوار تھا، اور اس کا نام تھا محمود۔ تو محمود نام کا ہاتھی ابرہ کا تھا، لیکن عجیب بات ہوئی کہ جب وہاں سے چلنے لگے تو
تو اس ہاتھی کو جب یہ مکہ کی طرف رخ کر کے چلاتا ہے تو یہ بیٹھ جاتا ہے، ملک شام کی طرف منہ کرتے ہیں تو چل پڑتا ہے، خراسان کی طرف منہ کرتے ہیں تو ادھر بھی چل پڑتا ہے، پیچھے کی طرف موڑتے ہیں تو ادھر بھی بھاگتا ہے، اور جب اس کا منہ پھر مکہ کی طرف کرتے ہیں تو یہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب بڑے حیران ہوئے کہ اس کو ہو کیا گیا، یہ چلتا کیوں نہیں؟ اب وہاں سے اللہ کے غیبی نظام چلتا ہے۔ اللہ نے ہاتھی کے اندر ایک پیغام بھیج دیا کہ آگے نہیں جانا، جس طرح اس نے چھری کو ایک خاموش پیغام بھیجا تھا کہ اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا۔ اب وہ حیوان ہے لیکن اپنے اللہ کی مان رہے، اور وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ اب بادشاہ کا ہاتھی نہ چلے تو لشکر کیسے چلے؟ پرابلم ان کے لیے بن گیا کہ سمجھ نہیں آتی آگے کیوں نہیں جاتا۔ بس اسی دوران اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ساحل سمندر کی طرف سے فضا میں ہزاروں پرندے، چھوٹے چھوٹے ابابیل، اور جھنڈ کے جھنڈ، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آسمان بھرا ہوا ہے، اور وہ ادھر آ رہے ہیں، اور ہر اس چھوٹے پرندے کی چونچ میں اور پنجوں میں ایک ایک کنکر ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آ رہے ہیں، اور جس وقت وہ ان کے اوپر پہنچے وہاں سے انہوں نے پتھروں کو چھوڑ دیا، اور اللہ کی قدرت، یہ 60,000 لوگ ہیں نیچے، اور وہاں سے جو کنکری بھی آتی ہے وہ جس کے جسم پہ لگتی ہے اس کو چیر پھاڑ کر اس کے جسم میں سوراخ کر دیتی ہے۔ ہاتھی کو لگتی ہے تو ہاتھی کے پیٹ کے نیچے سے نکل جاتی ہے، گولی سے زیادہ اثر کر رہی۔ میدان میں ہزاروں لوگ مر گئے، خوف پیدا ہو گیا، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو دنیا کی تاریخ میں مشہور ہو گیا کہ اس مقام پر بیت اللہ کے رب نے اپنے دشمنوں کو پکڑا، اور یہاں دنیا ان کا حشر دیکھ رہی ہے کہ ہزاروں لاشیں پڑی، جانور مر گئے، اور ابرا یہاں سے بھاگا اور اس کے جسم پہ بھی کنکریاں لگیں، اور جب یہاں سے وہ یمن تک پہنچا خوف کے مارے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی پسلیوں کے پاس سے اتنا گوشت ڈھل کے گر چکا تھا کہ دل سامنے نظر آ رہا تھا، اور جب وہاں وہ پہنچا وہ بھی مر گیا۔ تو یہ لشکر جو آیا یہ ہاتھی اس میں تھے، اس لیے عرب لوگوں میں اس واقعے کا نام، ان لوگوں کا نام پڑا اصحاب الفیل، ہاتھیوں والے۔